حکومت نے جائیداد کی خریداری اور منتقلی پر ٹیکس کی شرح بھی کم کر دی ہے۔ سولر پینل مہنگے ہو جائیں گے۔ درآمدی کاٹن یارن پر سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کرنے والوں کی بھی خیر نہیں۔ غیر رجسٹرڈ بزنس کرنے والوں کی کاروباری جگہ کو سیل اور سامان کو ضبط کر لیا جائے گا۔ بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ حکومت نے پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5% لیوی لگا دی ہے۔ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن یارن پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی منتقلی پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے، صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر ملکیات کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔